سب کے اوپر تماشا آ رہا تھا، سیاستدانوں کی، ممبر آف پارلیمنٹ کی قیمتیں لگ رہی تھی کہ کتنی قیمت پہ وہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں. جس طرح بھیڑ بکریاں بک رہی تھی، بکتی ہے، اسی طرح سندھ ہاؤس کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں، پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ بکے وہاں. ادھر بھی سب سے بڑا شکار کون تھا؟ اس ملک کا وہ نامور ڈاکو آصف زرداری، جو کہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے، جیلوں میں بھی جا چکا ہے، 14 سال سے سندھ حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. سندھ حکومت یعنی پاکستان کی عوام کے پیسے سے خرید و فروخت ہو رہی تھی، بیرونی سازش کا حصہ بنا وہ، اور اس کے ساتھ یہ شریف. جب وہ لوگ بکے، کوئی ہم ساری اگر کسی بھی مہذب معاشرہ ہوتا اور اس طرح اوپنلی بند کر کے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی تو کوئی ایکشن لیا جاتا. اس سے پہلے بھی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر، جب سینٹ کے اوپر ایم پیز کو خریدا گیا، کروڑوں روپیہ چلا اور پکڑا گیا یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، پکڑا گیا رشوت دیتے ہوئے، کچھ نہیں ہوا. بڑی دیر لگی، یعنی اتنی بڑی گورنمنٹ گر گئی. ایک راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹ آئی، اس نے کہا ہندوستان کو، وہ کہتا کہ آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے خلاف، بس تھوڑے ارب روپے جمع کرو، آپ حکومت گرا سکتے ہیں. شرمندگی ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری یہ قیمت رہ گئی. جس طرح کبھی کسی نے کہا تھا، ایمل کانسی کے وکیل نے، کہ پاکستانی ڈالرز کے پیچھے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ میں پبلک میں نکلا، آپ سب کے سامنے پبلک میں گیا، پبلک کو اٹھایا کہ یہ ظلم ہے. پرامن احتجاج کیے، پرامن جلسے کیے. ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا 25 مئی کو، اس کے اوپر ظلم کیا گیا، عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی. وہ رات کے گھروں میں گھس گھس کے جو پولیس نے کیا، اس کے بعد بھی ہم پرامن رہے، جلسے کیے. عدالت نے فیصلہ کیا کہ 20 حلقوں کے اوپر پنجاب میں بائی الیکشن ہوں گے. بائی الیکشن میں پوری کیمپین کی، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پبلک نہیں نکلی. میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں، لیکن میں 70 سال کا ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. میں نے کبھی پاکستان میں سے پبلک نہیں نکلتے دیکھی. پبلک کیوں نکلی؟ نمبر 1، بیرونی سازش. پبلک کو غصہ تھا کہ کس کی کیا جرت ہے کہ باہر سے حکم دے کے اور ہمارے وزیر اعظم کو ہٹا کے، اور کیونکہ وہ ایک آزاد فورن پالیسی بناتا تھا، غلاموں کو اوپر بٹھا دیا. اور پھر دوسرا غصہ کہ سب سے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا. یہ دوسرا غصہ تھا. تیسری چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے آ کے ملک کا، جی مہنگائی ہے، ملک نہیں ٹھیک کیا. ملک کی بدترین، یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جو اب ہے. روپیہ تقریباً 200 پتہ نہیں 30 روپے پہ ڈالر پہنچ گیا. سٹاک مارکیٹ گر گئی، انڈسٹری کا برا حال، کسان علیحدہ رو رہا ہے، مہنگائی اسمانوں پہ پہنچ گئی ہے. ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی. انہوں نے آتے ساتھ ہی صرف اپنی چوری، 1100 ارب روپے چوری کے کیسز معاف کروائے. ہم نے پوری کیمپین کی، عوام نکلی. کبھی بائی الیکشن کے اندر اس طرح کی پبلک نہیں نکلی، اتنی تعداد میں کبھی پبلک نہیں نکلی. عورتیں نکلی، سب سے زیادہ نوجوان، اور جو خواتین نکلی ہیں ایسے کبھی پاکستان میں نہیں نکلی. عورتیں نکلی، بچوں نے آ کے کھڑے جلسوں میں شرکت کی، فیملیز نکلی. اور ہم نے ساری ان پارٹیز کو، ساری اسٹیٹ مشینری کو اور ایک کرپٹ الیکشن کمیشن کو، ہم نے ان سب کو شکست دی. عوام نے شکست دی. اور ہم نے وہ کیا جو سارے سمجھ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سمجھ رہے تھے الیکشن جیت جائیں گے. انہوں نے ہر قسم کی دھاندلی کی. جب الیکشن جیت گئے، اس کے بعد آج ہونا تھا الیکشن چیف منسٹر کا. رات کو کون پہنچ گئے؟ ضمیروں کا سوداگر آصف زرداری. 30 سال سے یہ، میں پھر سے بتاؤں، یہ ملک کو لوٹ رہا ہے. جیلوں میں بھی رہ چکا ہے. اس نے، جس طرح میں نے کہا، 14 سال یہ سندھ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کم از کم سندھ گورنمنٹ 7-8 ہزار ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ پہ ہے. کراچی کا حال دیکھ لیں آپ، بارش آتی ہے دیکھ لیں، بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں. یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے
कल रात से पहुंचा, हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता आज से जरदारी। पब्लिक में निकलेगा लोग इसको अंडे मारेंगे, ये पब्लिक से डरता है। लेकिन ये पैसे की बोरी पकड़ी हुई है, चोरी करके अवाम का पैसा, उसी चोरी से पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकालता है। हर इलेक्शन के अंदर ये पैसा चलाता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन में हो, सिर्फ और सिर्फ चोरी के पैसे से, ब्लैक के पैसे से ये जमहूरियत को ख़रीदता है। और फिर वो रात से हमें पता चल गया कि इसकी कोई गेम चला रहा है ये आके। मैंने आपको कल रात आपसे बातचीत भी, आपसे अवाम से भी बात की कि हमें पता था कि अब अवाम ने जिस तरह का मैंडेट दिया, हमें पता था कि इसने कोई गेम करनी है। और आज जो हुआ है, मैं इसलिए हैरत में हूँ अभी तक कि ये असेंबली इन्होंने किया क्या है। यानी मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। ये कितनी हकारत से पब्लिक को देखते हैं। ये समझते हैं अवाम भेड़ बकरी हैं। ये अवाम को या आपको इंसान नहीं समझते कि जब वाज़े तौर पे आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है, वो पार्टी उधर जाके वोट देती है। जो बाहर बैठा हुआ है, जो पार्टी का हेड है, उसका इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। क्योंकि मेरे से ये हुआ है, मैंने जब हमने हमारे लोगों को जब अपने 25 लोटों को हटाना था, तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा, वो रद्द कर दिया गया था। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यू लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए, और उसने जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? कोई सोचे कि कोई अकल है कि क्या ये है जमहूरियत? ये जमहूरियत नहीं है। इनके अरबों रुपया एट स्टेक है। ये लोग इस मुल्क को लूटने आते हैं। इनका काम ही क्या है कि थाने में गंदे ऑफिसर्स रखवाओ, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लो, पैसे बनाओ, रियल एस्टेट के अंदर माल बनाओ। इनका और कोई इंटरेस्ट नहीं है, अवाम से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। जो इन्होंने आज किया है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हमारी आगे माइशत का बुरा हाल है। जिस तरह के हमारी जो इकॉनमी नीचे जा रही है, और जो दिन ब दिन ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है, इससे मज़ीद और बढ़ेगा। अब यानी ये जो ऊपर बैठ गए हैं, ये क्या, ये लोग मान जाएंगे इसको? और मैं सारी अपनी आप कौम को फिर कह रहा हूँ, देखें, मैंने जो अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी बरतानिया में देखी हुई है। मैं 18 साल की उम्र से 20-25 साल उनकी जमहूरियत अंदर से स्टडी की हुई। देखिए, पुरअमन एहतजाज, जब तक आप पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं कहता कि कोई कानून अपने हाथ में ले, मैं ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो। आज आप सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। रात को जब भी निकलें, अपना एहतजाज रजिस्टर करें, क्योंकि आपने बताना हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि जो कान खींच के इधर कर दो तो इधर का ये कीमत लगा दो कि ये ऊपर बंद कमरों में पैसे चला के पाकिस्तान में फैसले हो जाए ताकि ये और आए पावर में और पैसा बनाएं। मैं सबको आज कहता हूं कि आज आप अपना एहतजाज रजिस्टर करें। इनको पता चले कि यहाँ पाकिस्तान की जो कौम है, ये जिंदा कौम है। और मैंने जो पिछले 3 महीने में देखा है, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क में मैं बड़ा हुआ हूँ, 26 साल से, जिस तरह मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने कभी इस तरह की बेदारी कौम में नहीं देखी, सियासी शऊर अपनी कौम में नहीं देखा जो मैंने इन 3 महीने में देखा। और मैं इसलिए कहता हूँ कि आज मैं नौजवानों को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि आप सबको आज रात अपना एहतजाज रजिस्टर करना चाहिए कि ये जो जुल्म किया और इन्होंने हमारी जमहूरियत और पब्लिक मैंडेट का इसको ज़िबा किया है, आप सारे अपना रजिस्टर करें प्रोटेस्ट।
اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ساری نظریں اب آپ کی طرف ہیں. واضح ہے، میں وکیل نہیں ہوں لیکن جتنے بھی وکیلوں سے میں ملا ہوں انہوں نے جو کلیئرلی 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ، جو کہ چودھری شجاعت نہیں تھے، چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک آصف زرداری جیسے آدمی، میں نے 26 سال پہلے یہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یہ لوگوں کو جب تک ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا، میں کہتا تھا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا، میں کیوں بار بار کہتا رہا 3.5 سال پورا میرے اوپر پریشر ڈالا، میں بار بار کیوں کہتا رہا ہوں. دیکھیں میری تو زندگی آسان ہو جانی تھی، NRO دے دیتا، انہوں نے چپ کر جانا تھا، کیونکہ آپس میں 10 سال انہوں نے حکومت تو کی ہے، دونوں نے ملک لوٹا، مہنگائی کی، کچھ کی، کوئی فرق نہیں پڑا، دونوں مل کے کھا رہے تھے. جب تک پاکستان میں طاقتور ڈاکوؤں کو ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، میرے پاکستانیوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ یہ ذہن میں سے ہٹا دیں کہ ہم کوئی بڑی قوم بن جائیں گے جب تک صرف چھوٹے چور جیل میں جائیں اور بڑے ڈاکو اس طرح کر کے رشوت دیتے کہ لوگوں کو سب کے سامنے قوم کے خریدیں. یاد رکھیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. یہ کبھی بھی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اور میں بار بار مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں اور بڑے ڈاکو کو قانون آپ کا نہیں پکڑ سکتا. یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ ایک پوری جمہوریت کو پہلے انہوں نے گرایا، باہر کی سازش کے ساتھ پیسہ چلا کے، چوری کا پیسہ، آپ کا پیسہ، پہلے گورنمنٹ گرائی، اور اب جب گورنمنٹ بنانے آ رہے ہیں پھر پیسہ چلا دیا ہے اس نے گورنمنٹ کے اوپر، لوگوں کو خرید لیا. اور اگر ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، ہم بار بار ان سے ڈیلز کریں گے، کچھ کریں گے، یہ کبھی اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. ان کا مقصد پاکستان نہیں، ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جیسے جیسے روپیہ، میں نے کل بھی کہا تھا، جیسے جیسے روپیہ گرتا رہے گا ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، روپیہ گرے گا ڈالر اور تگڑا ہو جائے گا، ان کے پاس تو اور پیسہ، ان کی دولت بڑھ جائے گی. پیسے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. میں آج پھر سے سب کو آج میں کہتا ہوں، آج آپ سب نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور بتائیں کہ آپ زندہ قوم